انگ ہے. ایک دوسرے کے اتنے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ان کی اس دنیا میں ان سے زیادہ دوستی کسی کی نہ ہو. جناب والا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سنی تحریک نے فیصلہ کیا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سنی تحریک پارلیمنٹ میں وجود نہیں رکھتی, سنی تحریک کے پاس پیچھے نہیں ہے, لیکن سنی تحریک اس کی قوت ہے, سنی تحریک عوام میں طاقت رکھتی ہے. اسی وجہ سے سنی تحریک نے فیصلہ کیا کہ سنی تحریک سول اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. جناب والا اسی کردار کو نبھانے کے لیے جب پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھائی گئی, جناب والا سب نے دیکھا ہوگا کہ جب پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھائی گئی تو حکومتی پارٹیوں نے رات کے اندھیرے میں مذاکرات کیے اور 50% پر قیمت کم کر دی. اسی وقت سنی تحریک سے بھی ہڑتال کی کال کی ہوئی تھی, ہم سے بھی رابطہ کیا گیا ہڑتال کی کال واپس لے لو, لیکن جناب والا یہ کہاں کی جمہوریت ہے, یہ کہاں کی بات ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس نے ہڑتال کی کال کی ہو اس کو آپ احساس بھی نہ لیں, اس سے آپ افواہ بھی نہ کریں. اسی وجہ سے لوگوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی معاشی بدحالی کو سامنے رکھتے ہوئے سنی تحریک نے ہڑتال کی کال واپس لے لی. جناب والا سب نے دیکھا ہوگا کہ کراچی سے سیکٹر تک پورے سندھ میں پورا من ہڑتال ہوئی. جناب والا پہلے کراچی میں ماضی میں بھی ہڑتال ہو چکی ہے. ارے درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں, درجنوں گاڑی چلائی جاتی ہے, درجنوں لوگوں کے کاروبار چلاتے جاتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایجنسیوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کتنی پورا من ہڑتال تھی جس میں ایک گولی نہیں چلی, جس میں ایک گاڑی نہیں چلی, جس میں ایک آدمی زخمی نہیں ہوا. جناب والا یہ افراد حکومت ہے, یہ سنی تحریک پر لوگوں کا احساس ہے کہ لوگوں نے احساس کیا وہ سنی تحریک کے کال پر قبضے کیا. یہی بات ہے, یہی جو چیز ہے سنی تحریک لے کر سکتی ہے. ابھی تو دوسرا مرحلہ ہے, پہلے مرحلے میں ہم نے ہڑتال کی, دوسرے مرحلے میں ملک بھر میں ہم احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں, ریلیز منعقد کر رہے ہیں, سیمینار, مرکزی جلسہ تو مرکزی جلسہ رکھا گیا دوسرے مرحلے کا, وہ گجرا والا میں منعقد ہوگا. اس میں شاید کوئی کا جو مرکزی رہنما ہے سنی تحریک سے وہ خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوگا, پھر چوتھا, پانچواں, اس طرح سے مرحلہ وار ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے. ہم لوگوں میں شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ جناب والا آپ لوگوں کو مہنگائی کی کشتی میں جس طرح سے پیچھا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے, اس سے باہر کیسے آنا ہے, اس کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے. ارے ہم تو اپنے لوگوں کو منظم رکھنے جا رہے ہیں. جناب والا دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ علماء کے سنت کو چن کر نشانہ بنایا ہے. ارے سنی تحریک کے کارکنان کو نشانہ بنایا جاتا تھا, سمجھ میں آتا تھا کہ جنن ہوتی ہوگی, آپ کو پریشانی ہوتی کہ سنی تحریک کے کارکنان بال انداز میں کام کرتے ہیں. جناب والا اب تو نوبت اس بات پر آ گئی ہے کہ علماء کے سنت کو چن کر قتل کیا جا رہا ہے. ہم خود زور مذمت کرتے ہیں, ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب والا جتنے بھی سنی علماء کے سنت یا سنی کارکنان کی کارکردگی ہوئی ہے ان کے مسلمان کو ایسے کردار پر بتایا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے. جناب والا جب حکومت سے بات کی جاتی ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو حکومت سے کہہ کر ٹانگ چھڑاتی ہے کہ یہ تو سوسائڈ کمر تھا, اس کو تو پکڑا نہیں جا سکتا. جناب والا ملک پاکستان میں دو بڑا دہشت گردی ہو رہی ہے. ایک تو وہ دہشت گردی ہے کہ دوسرے کمبار اپنے جیکٹ پہن کر آتا ہے اور ہم سنانا کر کے سینکڑوں لوگوں کو وہاں ووٹ کی دین چھڑا دیتا ہے. اس پر انتظامیہ کرتی ہے, اس پر ایجنسیاں کرتی ہے کہ جناب والا اس پر کمبار کو روکنے کا طریقہ نہیں ہے, اس کو کس طرح سے روکا جائے. ایک آدمی نے اپنی جان پر بنا دی ہو اس کو کون روک سکتا ہے, لیکن ہم حکومت کے وقت ہم ایجنسی کی توجہ کو اس طرح پلانا چاہتے ہیں کہ کارگل پولیس یہ الگ جگہ کرتی ہے. اس میں تو لوگ موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور اندازی فائرنگ کر کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر وہ فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں. ارے آپ کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں, آپ کے ملک پر کیا کر رہے ہیں, آپ کے انفارمیشن کا چارج وہ کہاں چلا گیا. جناب والا صرف بتا کے ہماری پولیس قابل ہے, ہماری ایجنسیاں قابل ہیں, یہ 10 دن میں اور معاملات کو سیدھا کر سکتی ہے. لیکن جناب والا جب ایسے تو سیاسی دنیا پر جیت پر آتا ہے وہ کس کے لیے کام کرے گا. ارے وہ جس کی سفارش پر آتا ہے وہ اس کے لیے کام کرتا ہے. ہمارے حکمراں تو سیاسی مسئلے کا تنظیم میں لگے ہوئے ہیں, اپنے اقتدار کو پھول
دینے کی بات کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب والا پولیس کو سیاست سے پاس کیا جائے, پولیس کی بھرتیاں میرٹ کر دی جائے. یہی پولیس والے جو اپنی جانیں دے کر آپ کا تحفظ کرتے ہیں, لیکن جناب والا وہ سیاسی مسئلے پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کارروائی نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا, میڈیا کو سنا ہوگا کہ اتنے ٹارگیٹ کلر گرفتار ہے, پھر وہ کہاں چلے گئے, وہ کہاں چلے جاتے ہیں. ارے سیاسی حکمت کی بنیاد پر ان کو کیا کر دیا جاتا ہے. جب تم کلروں کو خیال کرو گے تو پھر ٹارگیٹ کے انسان پر ہوتے گی. اسی وجہ سے سنی کے بیچ میں یہ فیصلہ کیا ہے, ہم عوام میں جائیں گے, ہم عوام میں جا رہے ہیں, ہم عوام کے تحفظ کے لیے جناب والا ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کے تحفظ کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی پالیسی بنائیں اور وہ تو بتا کر کے ہم سامنے رکھیں. ہم اپنے لوگوں کا, ہم کراچی کے لوگوں کا, ہم اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹارگیٹ کلر کا مقابلہ کرنے کے لیے, اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے ہم اپنے کارکنان کو ڈرائیو آف ایکشن دے دیں. جناب والا پھر نہیں دینا تو سنی تیری قانون کو بات میں دیتی ہے, سنی تیری افواہ تفریح چلا رہی ہے, سنی تیری افواہ تفریح چلانا نہیں چاہتی, سنی تیری اپنے لوگوں پر تحفظ کرنا چاہتی ہے. ارے ہم سنی تیری کے کارکنان جن کو شہید کر دیا گیا ان کا ہونا نہیں دو رہے. ہم کو کراچی کے شہری اتنے شہری یدی ہلاک ہوتے ہیں, جتنے شہریوں کو بھی مارا جاتا ہے, چاہے اس کا کسی پارٹی سے بھی تعلق ہو, ہم سب کی مذمت کرتے ہیں, ہم سب کے قاتلوں کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں. جناب والا جب شہر میں امن قائم ہوگا تو اس کے ساتھی معاملات بھی بڑھیں گے, آپ کے یہاں سرمایہ کاری بھی ہوگی. ایک طرف دہشت گردی کرتے ہیں, دوسری طرف جناب والا آپ بھی کہتے ہیں کہ ملک مہنگائی کی لپیٹ میں آ رہا ہے. یقیناً مہنگائی کی لپیٹ میں نہیں آئے گا تو پھر کہاں جائے گا. ارے ہمارے حکمرانوں کا انداز اس طرح سے ہو گیا ہے, ہمارے حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ جس طرح ایک کمرہ جب اپنے احتیاط کیا کر کے کمرہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے احتیاط نہیں دکھتی, وہ لوگوں سے کروا دیتا ہے اور اپنی احتیاط جاری رکھتا ہے. جناب والا یہی ہمارے حکمرانوں کا حال ہے کہ وہ IMF سے کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ وطن آپ لوگوں پر ڈالتے ہیں. IMF کے کہنے پر ملک پاکستان چلایا جا رہا ہے. جناب والا جب تک پاکستان کی اپنی پالیسیاں نہیں بنیں گی, جب تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا, جب تک ملک میں بے روزگاری کا مسئلہ رہے گا, جب تک آپ IMF کے چکر میں پڑے رہیں گے. سنی دہلی یہی بات کرنا چاہتی ہے, یہی بات سمجھانا چاہتی ہے کہ لوگوں آپ سمجھو آپ کے ساتھ کس طرح سے چن کیا جا رہا ہے. ارے خاص میں بچہ دودھ پیتا ہے, دودھ کی قیمت کے تو پانچ سے گئی, اگر کسی کے 5 بچے ہیں جناب والا 2 کلو دودھ پانی ہوتا ہے, لیکن جناب والا وہ کما کا 4,000 ہے, کما کا 7,000 ہے, وہ کہاں سے اپنے بچوں کو دودھ پلائے, وہ کہاں سے بجلی کا بل بھرے, وہ کہاں سے سوئی گیس کا بل بھرے. جناب والا کوئی بھی چیز لینے چلے جائیں اس کی قیمت آسمانوں سے بات کریں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک میں شہر میں اس کی کرائم بڑھ رہا ہے. ارے اس کے بچے رہیں گے, کوئی اس کی کرائم کی طرف نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا. جناب والا آپ کہتے ہیں کہ دشمن بننا وہ مہنگائی کی وجہ سے تیار ہو رہے ہیں, غربت کی وجہ سے بن رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, حکمرانوں یہ بات بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں لوگوں کو, اپنے گھر والوں کو بھوکا مرتا ہوا دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا. ارے وہ تم لوگوں کی طرح بھیک مانگنا شروع کر دے, تم لوگوں کے ساتھ کو ایک ایڈوانٹی ہے کہ تم بیرونی ملک طاقت کرتے بھی آتے ہو. ارے غریب آدمی کو کون کرنا پڑے گا, غریب آدمی کی کون سنے گا. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی کرائم بڑھ رہا ہے. ارے جب 5,000 روپئے کے لیے انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے, یہی وجہ ہے کہ یہاں آدمی 1,00,000 روپئے کے لیے ترقی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جناب والا اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مدارس ہو, اسکول ہو, کالج ہو, جناب والا بہت سارے مدارس کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ بچے کو داخلہ کرو اس کو 3,000 روپئے دیے جاتے ہیں. ارے جناب والا اس کے 5 بچے ہو اس کو تو 35,000 روپئے ملنا شروع ہو جائے گا. ہماری تو بچے بنانے کے چکر میں لگ گئی ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے پیسے ہمارے پاس آئیں گے. لیکن وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ مدارس کو ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جا رہا ہے, ان کو کس طرف لگایا جا رہا ہے, ان کو جنت کا دعویٰ دے کر کس طرح کھیلا جا رہا ہے. ہاں یہ بات ہم سارے سے کہتے ہیں کہ جب پنجابی سامان کی بات ہوتی ہے, جب ہندی سامان کی بات ہوتی ہے, جب اردو بولنے والوں کی بات ہوتی ہے, آپ کسانی کی طرف ان کو لے جانا چاہتے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جناب والا, ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ان سے کہنے کی بات نہیں. ہاں اگر آپ اور اس طرف دیکھ لیں کہ ان سے کس مقصد کے لوگ موجود ہیں, اس پہ کیا نظر نہیں آئے گا, اس کو پرہیزی نظر نہیں آئے گا,
ایک ہی مکتبہ ذکر کے لوگ نظر آئیں گے، ان کا تعلق جو عقائد سے ہوتا ہے. میں جناب والا تمام لوگوں کو نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس میں مارا جاتا ہے، جو بھی رکھا جاتا ہے، اس کا تعلق مکتبہ ذکر جو سے ہوتا ہے. ارے پھر کیوں نہیں آپ ان کو واپس میں ڈالتے؟ ارے پھر کیوں نہیں ان کے مدارس کو واپس کرتے ہیں؟ جناب والا